مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب جو ہیں خدا سے پیار کرتے ہیں۔ جو میرا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کہ اکثر لوگ جب تھوڑی سی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ان میں گمانڈ آ جاتا ہے، ان میں غرور آ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جادوگری، بت پرستی اور غرور یہ ایک ہی صف کی تین چیزیں ہیں، یعنی کہ تینوں چیزیں ایک جیسی ہیں، جادوگری، بت پرستی اور گھمنڈ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے نا واحد قوم ہے اسرائیل جس کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی بھیجے، جو زیادہ نبی بھیجے وہ سب سے زیادہ نبی اسرائیل کے اندر بھیجے، اور کلام سکھاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ چاہا کہ تجھے اپنے پروں کے نیچے لے لوں لیکن تو میرے پروں کے نیچے نہیں آیا۔ اب سنیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گمانڈ جو میرا ٹاپک ہے، کہ اسرائیل جب بیابان سے گزر رہی تھی تو انہوں نے بٹیرے کھائے، ایسی خوراکیں کھائیں جو کبھی انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی، لیکن خدا نے انہیں کھلا دی۔ اب خدا نے جب انہیں کھلائی تو ان کے اندر گمانڈ آ گیا، ان کے اندر غرور آ گیا۔ اب خدا فرماتا ہے کہ اگر ہم ہوشیہ اور اس کا 13 باب پڑھیں تو اس کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں اب تمہاری راہوں میں جیسے شیر تاک لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ چیر پھاڑ کھاؤں، خدا کہتا ہے تمہارے اندر گمانڈ آ گیا ہے، اب میں تمہاری راہوں میں شیر کی طرح تاک لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس لیے بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھو جڑے خدا دے لاڈلے ہیں، خدا کہتا ہے کہ یروشلم تو خدا دا گھر، ہلیلویا، اور پھر کہتا ہے کہ اسرائیل میرا پلوٹھا بیٹا ہے۔ یہ بچے ہوں نا، 5 بچے ہوں تے جتنا ابا زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ بچہ ہے بھی روح پاندہ رہتا 4 بچے ہیں، دیکھا میرا ابا ہے میرا بہتا پیار کرتا ہے۔ ایسے خدا کہتا ہے کہ اسرائیل میرا پلوٹھا بیٹا ہے، ہلیلویا۔ دیکھیں کتنی ان کو گرو کی بات ہے، کتنا وہ ناز سمجھتے ہوں گے اپنے آپ پر، لیکن جو ہی گمانڈ آیا تو خدا کہتا میں شیر دی طرح رستے میں تاک لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ آئیے پہلے ریفرنس کی جانا بڑھتے ہیں، زبور 5 باب اور اس کی 5 آیت قصہ ادھر کھلی ہوئی ہے، غور سے دیکھیں خدا کے مقدس کلام کو۔ گمانڈ کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ لکھا ہوا ہے گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ جی اگلی بھی پڑھ دیں۔ تجھے سب بدکاروں سے نفرت ہے، تجھے سب بدکرداروں سے کیا ہے جی؟ نفرت ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ایک آواز میں کہے گا آمین۔ بت پرستی اور جتنے لوگ جادوگری کرتے ہیں، اور تیسرا شیوا یہ ہے گمنڈ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے اور تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے۔ اب سنیں، میں ایک ریفرنس آپ کے آگے لانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو گمانڈ آیا نا وہ ماں ہوا کے بدن کے اندر سوچ کے اندر آ گیا، اور میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت دفعہ لوگ نا ماں ہوا کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، میں منفی بات کرتے ہیں، لیکن میں رات کو بھی کوشش کر رہا تھا، میں بہت لیٹ آیا تو مجھ سے وہ باتیں ذرا سرچ نہیں ہو سکی، میں ڈھونڈ نہیں پایا ٹھیک طرح سے، لیکن میں پوری کوشش ہے میری اگلی دفعہ کہ میں اماں ہوا کے وہ مثبت پہلو، جو مثبت پہلو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آؤں۔ ہر کوئی تو کہتا ہے نا گناہ کر لیا گناہ کر لیا گناہ، نو، اور بھائی اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے کام کیے اماں ہوا نے، ہلیلویا، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اگلی دفعہ وہ کام آپ کے پاس لے کر آؤں۔ اب گمانڈ سب سے پہلے آیا۔ ابلیس جو ہے اس نے ماں ہوا کو اپنا اعلیٰ کار بنا دیا۔ آپ سب جانتے ہیں عدن کے باغ کے اندر پیدائش اس کے 3 باب اور اس کی 4 آیت قصہ کے اندر یہ واقعہ مرقوم ہے کہ سانپ گیا اور اس نے کہا کہ تو واقعی بڑی زیادتی کر دی ہے، تمہارے ساتھ سارے درختوں کا پھل منع کر دیا ہے۔ اللہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ ایک ہی درخت کا پھل منع کیتا ہے، لیکن بات کو گما پھرا کر کرتا اور کہتا ہے کیا سارے درختوں کا پھل منع کر دیا ہے؟
تو ماں ہوا کہتی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم سارا کچھ کھا سکتے ہیں اور صرف ایک درخت کا پھل نہیں کھا سکتے. کہتا یہی تو گل, جب تو نے وہ پھل کھایا تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند. کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ اس کا مطلب کہ گمانڈ آ گیا نا اندر, انہیں کہا ہے خدا دی مانند. ہم بھی کہیں گے درخت بن جائیں گے, ہم بھی کہیں گے روشنی بن جائے گی, ہم بھی کہیں گے یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا. سو اس کے اندر گمانڈ سما گیا, اور پھر خدا نے, آپ سب جانتے ہیں کہ انہیں عدن کے باغ سے باہر نکال دیا. اب بڑے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں اس گناہ کے کارن ہی نکالا. سنیں اس بات کو, کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کو یہ بھی فکر ستاتی تھی کہ اگر انہوں نے حیات کے درخت میں سے کھا لیا تو یہ کبھی مریں گے نہیں. یہ بات سن لے آپ, یہ بھی فکر ستاتی تھی. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ایسے نہیں کاٹ دیتا. نو, یہ بھی فکر ستاتی ہے کہ اگر انہوں نے حیات کے درخت میں سے پھل کھا لیا تو آدم ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور یہ مریں گے نہیں. کلام کے اندر لکھا ہوا ہے. اور سنیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر خدا نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا تے شورزن تلوار جڑی آسے پاسے گھومدی رہندی سی, ایداں ہر پاسے گھومدی سی, جو گرد گھومتی, اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا. لیکن سنیں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی گمانڈ سمایا تو ہی خدا کی قربت سے دور چلے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے لوسیفر فرشتہ, لوسیفر فرشتہ جو ہے سمجھ لیں کہ ایسے ساتھ ساتھ خدا کے رہتا, خدا کے سارے کام وہ کرتا, سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیا گیا. لکھا ہوا ہے یسایہ کے اندر, یسایہ 14 باب اور اس کی 12 آیتیں کا سامنے. سنیں اس بات کو, یہ کس فرشتے کی بابت میں بتانے لگا ہوں جی؟ لوسیفر. اب خدا کا یہ خاص بندہ خاص کام کرتا, اور جب بھی خدا تخت نشین ہوتا یہ ساتھ والے تخت پر بیٹھا ہوتا. ہاللویا. اے خدا دا تخت لگا تے ایتھے لوسیفر دا لگا ایتھے, تے وہ بڑا ہی خوش بھی ہوندا ہونا ہے کہ میں خدا دے باجو چ بیٹھا ہاں, خدا دے ساتھ بیٹھا ہاں. اور خدا کے ساتھ بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور بھائی خدا سے تو بات کر لینا بڑی بات ہے. ہاللویا. تے جدوں ہر ٹائم خدا دے نال 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 ہے تو سنے خدا دے نال جڑا بندہ پھردا ہونا اودی کنی ہے ویلیو ہونی. پریز دا لارڈ. تو لوسیفر کی بڑی عزت تھی, کہنے کا مطلب کہ بڑی عزت تھی اس کی, بڑا اس کا روب ربکہ تھا. لیکن انہیں بھی سوچا, انہیں کہا نہیں نہیں ہے تو سارے کام میں ہی کردا, سارے کام تو میرے ہی وجہ سے ہو رہے ہیں. سنیں, یہ توڑے ہیں, جو بھی خدمت کر رہا ہے اگر ناصر بھائی ہے نا تو بھائی خدا نے اسے توڑا دے دیا. پریز دا لارڈ. کسی انسان نے نہیں دیا دے کہ آج سے سال پہلے اس کی زندگی کے اوپر غور کر لے. کوئی سوچ سکتا تھا خدا اتنا کام اس سے لے گا, لیکن خدا نے وقت یہی رکھا ہوا تھا اس کے لیے کہ یہ خدا کا کام کرے. وقت یہی تھا ہمارے لیے کہ ہم خدا کی حضوری میں آئے. اب سنیں, لوسیفر کا دماغ خراب ہو گیا, انہاں کو دماغ خراب ہو گیا کہ کہتا اے تخت جے خدا دا ہے نا تے میں اس تو تھوڑا جہا اتنے لانا تخت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ میں صحیح ہوں. پریز دا لارڈ. سنیں اس بات کا. جی بشپ صاحب نکالا ہم نے, پڑھیے گا ذرا. صبح کے روشن ستارے, اے صبح کے روشن ستارے, تو کیوں کر آسمان پر سے, اور بھائی تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے اے والے, قوموں کو پست کرنے والے, تو نے تو قوموں کو پست کرنا تھا. تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا, تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا, تو اپنے دل میں کہتا تھا, تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ میں جاؤں گا, آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنا تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. یہ دیکھیں, کہتا کہ میں اپنا تخت خدا دے ستاریاں تو بھی اونچا لگاؤں گا. جی آگے بھی پڑھیے گا. اور میں شمال کے اطراف میں میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا.
یہ بات اسے لے ڈوبی. سنے اس بات کو. انہیں کہا میں خدا تعالیٰ دی ماند ہوں گا, اور یہ بات اسے لے ڈوبی. پہلے وہ اس طرح تخت نشین ہے, ساتھ ساتھ ہے, پھر اس کے ذہن میں گھمنڈ آیا اور انہیں کہا نہیں میں تو قوماں نو پست کر دینا ہے, میں آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی ماند ہوں گا. مکاشفہ 12 باب کے اندر لکھا ہے کہ پھر آسمان پر بڑی لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کے نکلے, اژدہا اور فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. پھر آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا سانپ جو ابلیس شیطان کہلاتا ہے زمین پر گرا دیا گیا. اب سنے زمین پر جب گرا دیا گیا تو شیطان بن گیا. سنے اس بات کو. اب یہ بات تبھی واقع ہوتی ہے جب گھمنڈ آتا ہے, جب وہ سمجھتے سانوں کو پوچھنے والے نہیں ہے. سنے اس بات. اب یہ شیطان بن گیا, اب اسے نیچے گرا دیا گیا اور آج یہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ میں خدا سے اونچے کام کروں, میں زیادہ فورس کو بناؤں, زیادہ فوجی میرے بن جان, تھوڑے فوجی خدا دے بنن. جتھے بھی دعا ہوندی وہ اپنا کام کر رہا ہوندا ہے, خدا دے خادم اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن سنیں, آج اگر خدا نے ہمیں تندرستی, عمر کی درازی, سلامتی دی ہے تو بھائی اس کے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی کہے نا کہ میں پکی نوکری لب گئی تو یہ نہ سمجھے کہ میرے بال بوتے پر لب گئی ہیں, بلکہ اگر گھمنڈ آیا تو شاید اس نوکری کے اندر آپ کو مسئلے مسائل آ جائیں. لیکن اگر شکر گزاری ہو گئی تو بھائی سارا کچھ مل جائے گا. جیسے کلام سکھاتا ہے کہ کسی آدمی کا بڑی فصل ہوئی, انہیں کہا پہلے گدام میں ڈھا دینے تے نوے بنانے, تو واقعی انہیں نوے بنا لے, بہت عرصہ بناتا رہا ہوگا اور پھر اس نے مال سارا جمع کیا اور اس نے کہا اے میری جان کھا پی عیش کر کیونکہ بہت برسوں کے لیے تیرے پاس مال جمع ہے. تے اسے رات آواز آئی کہ اے ندان آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. کسے کام آیا؟ سو اس لیے گھمنڈ کو نہ اپنے پاس آنے دے, غرور کو نہ اپنے پاس آنے دے. میں نے ایک پادری صاحب نے بلایا تے گھر چ دعا تے 5-6 جنے فراد تے کہندا پادری صاحب آ جاؤ گے تسی, تے انہوں نظر آ رہا اس کو ریاض ایکٹیویٹی نال کام کردا ہے, پھڑیا ہی نہیں جانا ہے. تے میں کہا آ جائیں گے جناب, کوئی ایسی گل نہیں. جب میرا یسوع 2-3 پر آ جاتا تو بھائی ہماری کیا اوقات ہے. ہاللویا, ہم کیوں نہ آئیں جب ہمارا یسوع 2-3 پر آ جاتا ہے. سو اس لیے گھمنڈ کو نہ لائیں. ایک بادشاہ گزرا ہے پرانے عہد نامہ کے اندر, اسے نکالنے فروخ صاحب دوسرا تبرئی 26 باب. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہی گھمنڈ آتا ہے کیا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے یہ بڑا مرض ہے, یہ بہت ہی لا علاج مرض ہے, میں اسے کہتا ہوں. سنیں اس بات کو کہ جب یہ مرض آتا ہے تو ہمارے بدن کے اندر کیا ہو جاتا ہے. دوسرا تبریک 26 باب. اب یہ بادشاہ ہے عزیہ بادشاہ, اور یہ کتنے برس کا بشپ صاحب پڑھ رہے ہیں جی؟ 16 برس. کتنے برس کا ہے؟ 16 برس کا ہے. تے ہے کہ یہ بادشاہ دیکھو کیسی گل ہے. ایمینول تیری کنی عمر آ؟ یہ دی 16 ہی ہے نا, تے شناختی کارڈ بنا رہے ہیں. سنیں اس بات کو. اب ایمینول کو ذرا غور کریں. ایمینول یہاں آؤ ذرا, ادھر کھڑے ہو ذرا, شاباش. غرور کی بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, اس کے اندر نہیں ہے. یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے. عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا, اور اس نے یروشلم میں 52 برس تک سلطنت کی. ہاللویا, 52 سال انہیں حکومت کی تھی. تے جدوں سی ایڈا کو سی ہیں. سنیں, اب یہ بندہ گھر نہیں چلا سکتا. میں سمجھتا ہے اگر اس کو ذمہ داری دی جائے نا کہ آٹا تو ہی لینا گھر دا, تو میں سمجھ تو لیا ہی نہ ہے, مشکل ہو جائے گا, چھوٹا ہے نا. لیکن سنو, خدا نے ایس عمر دا بندہ بادشاہ بنا دیتا. پریز دا لارڈ, زوردار تالی لگائیں میرے یسوع کے لیے. تھینک یو مینول صاحب. یہ اس لیے میں نے مینول کو بلایا تاکہ آپ سمجھیں, اب آپ کو پتہ لگے کہ دیکھیں وہ چھوٹا ہے لیکن خدا نے اس عمر کا بندہ بادشاہ بنا دیا. تو انہیں بادشاہی بھی
بہت اچھی کی تھی کلام سکھا تو اس نے 52 برس تک 52 سال اور بھائی اس نے اتنی اچھی گورنمنٹ کی اتنی اچھی حکومت چلائی کہ لوگ خوش بڑے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے لیکن جو ہی اس کے اندر بھی مسئلہ آ گیا غرور کا تے کام خراب ہو گیا پڑھیے گا بشر صاحب 16 یاتم کر سکو لیکن جب وہ زور آور ہو گیا اب یہ زور آور ہو گیا 16 سال تے جمع 52 ٹھیک ہے کنے ہی بان جاندے 60 70 تے کول یہ پہنچ گیا ٹھیک ہے اب 70 سال کے بعد اسے لگا کہ بھائی اب تو میں بہت مضبوط ہو گیا زور آور ہو گیا ہوں سنے کیا ہو گیا اس کو لیکن جب وہ زور آور ہو گیا جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو اور گیا بھائی دل ہی ہوتا خراب ہی ہو گیا اتنا کو پھول گیا دل ہوتا کہ اسے لگ رہا ہے میں 52 سال سے حکومت کر رہا ہوں اور بھائی میں تو بہت کچھ بن گیا ہوں اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اس کا دل ایسا پھول گیا شاید اس نے کہا ہوگا کہ بھائی میری مورتیں بھی لگا دو چونکوں میں لگا دو ادھر ادھر لگا دو اتنا دل پھول گیا کلام سکھاتا ہے وہ خراب ہی ہو گیا اور پھر ایک اور مسٹیک کر بیٹھا اور اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا اور خداوند اپنے خدا کی کیا کرنے لگا بھول گیا کہ بھائی کس نے اسے بادشاہ بنایا بھول گیا کہ کس طرح وہ بادشاہ بنا کتنی عمر میں وہ بادشاہ بنا کلام سکھاتا ہے وہ خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا اور یہ سب سے بری ہے بیٹا سب سے بری چیز یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا جس نے ہمیں پاپوں سے نکالا جس نے ہماری خاطر کانٹوں کا تاج منہ پر ہم اسے بھول جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لکھا ہے کہ نافرمانی کی حد یہ ہو گئی چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور قربان گاہ پر بخور جلائے اب کہتا میں خادمہ لے کام کرنے ہیں بخور بھی کہنا میں چلانا ہے بہت اپنے آپ نے زور آور سمجھ لیا بہت اپنے آپ سے غرور سے بھر گیا انہیں کہا میں آج کام کرنا پر آئیو کہنو نگلو اتھوں آج میں نے کام کرنا ہے اب سنیں تب عزیہ کاہن اس کے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کے سامنے کیا اور اس سے کہنے لگے اے عزیہ خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں ہے 81 بندیاں نے روکیا 80 دے 81 بندیاں نے انہیں کہا تیرا کام نہیں ہے انہیں کہا نہیں میرا ہی کام ہے 52 سالہ تو حکومت کر رہے ہیں تم پیچھے ہو جاؤ اس نے ان کو دکے مارے کاہنوں کو دکے مارے انہیں کہا نہیں میں نہیں کرنا ہے اور وہ بخور لے کر خدا کے مذبح کے پاس آیا کلام سکھاتا ہے سنیں اس بات کو کلام سکھاتا ہے 19 یاتم قصہ میں لکھا ہوا ہے لکھا ہے تب عزیہ غصہ ہوا خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہن اس کے سامنے ہی خدا کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا دیکھیں 16 سال کا بندہ بادشاہ 52 سال بادشاہ غلطیاں آ گئیں غروری آ گئی نافرمانی آ گئی لکھا ہے کہ اس کی پیشانی پر کیا پھوٹ نکلا کوڑ پھوٹ نکلا تو سنو محل نو چھڑنا پیا تے جنگلاں چ جانا پیا کیونکہ رول ہے کہ جسے بھی کوڑ ہے وہ جنگلوں میں چلا جائے اب جنگلوں میں چلا گیا جب ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں ہم بھی خدا کی قربت سے نکل کر اور رولنا شروع ہو جاتے ہیں خدا کا کام چھوڑ دیں اور رولنا شروع ہو جاتے ہیں اور کلام سکھاتا ہے یہ جب تک جیتا رہا ہے کوڑ نہیں اس کے بدن سے گیا اور یہ کوڑی ہی ہو کر مر گیا تو نام نافرمانی آتی تو بادشاہ ہو کے مرنا سی سو اس لیے خدا کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گمانڈ اتنا سمایا کہ سانو کال دیاں فکراں پہیاں اسی کہنے ہیں 25,000 گھر چ رکھ لو 30,000 گھر چ رکھ لو کہ کوئی اوکھا وقت آئے گا تو کام آ جائے گا تو میں کہنا یسو نو گھر چ رکھ لو اوکھا وقت ہی نہیں آئے گا ہاللویا 20-30,000 دی ضرورت بھائی یسو کو گھر میں رکھ لے اوکھا وقت ہی نہیں آئے گا سو اس لیے آج اس بات کو سوچ لیں کہ خداوند اگر آپ کو ترقی دے رہا ہے سرفرازی دے رہا ہے اگر آپ خدا کا کام کر رہے ہیں
تے خدا دے نال ہمبل رہنا ہے. ہاللویا. سو اس لیے جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اور آگے لے کر جا سکتی ہیں. سو اس لیے جب بھی خدا آپ کو ترقی دیتا ہے, خوشحالی دیتا ہے, تو آپ نے زیادہ دعا کرنی ہے, زیادہ گھٹنے ٹیکنے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نوازے. آمین.